ہے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. بہرحال یہ دو روایتیں جو پیش کرنے چلا ہوں، اگر ان دو روایتوں کو عنوان دینا چاہیں تو پہلی روایت کا عنوان ہے فضیلت مجلس اور دوسری روایت کا عنوان ہے ہدف مجلس. یہ مجلس انسان کو کیا بلندی عطا کرتی ہے اور اس مجلس کے ذریعے سے انسان کہاں پہنچنا چاہتا ہے، اس کی منزل مقصود ہے کیا. یہ پہلی روایت یہ بیان کرتی ہے کہ ان مجلسوں کو برپا کر کے ہم کتنا شرف، کتنی نورانیت کو اپنے وجود میں پیدا کر لیتے ہیں. مولا اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، ایسے میں دیبل خزائی شاعر اہل بیت آئے اور امام علی مقام نے، معصوم امام نے کچھ یوں استقبال کیا، فرمایا مرحبا بک یا دیبل. استقبال ہو اے دیبل تمہارا، خوش آمدید. اور پھر فرمایا سلامتی اور مرحبا ہو اس کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے ہماری مدد کر رہا ہے. شاعر پہلے مرحلے میں لکھتا ہے، دوسرے مرحلے میں اسے اپنی زبان پر جاری کرتا ہے. کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے. اپنے قریب جگہ دی اور پھر فرمایا، چند جملات ہیں جن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر فرمایا اے دیبل، جو شخص حسین ابن علی کی مصیبت میں روئے یا کسی ایک فرد کو رلا دے، اس کا اجر رب کی ذات پر ہے. کہ بعض دیگر روایتوں میں فرمایا گیا کانا اجرہ علی اللہ، اجر رب کی ذات پر ہے اور اللہ جنت سے سوا راضی، بہشت کے سوا راضی نہیں ہوگا. جس کی آنکھوں میں حسین ابن علی کی خاطر آنسو آ جائے، کل کو وہ ہمارے ساتھ رب کی بارگاہ میں محشور ہونے والا ہے. اس کے گناہ پروردگار متعال کی بارگاہ سے بخش دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا اے دیبل، ہمارے مولا و آقا کی شان میں مرثیہ نہیں کہو گے، ان کی مظلومیت کو نہیں بیان کرو گے. نہ صرف یہ کہ خود مجلس برپا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے اہتمام کریں. یہ روایت بیان کر رہی ہے. کہا مولا چشم میں حاضر ہوں. ایک مرتبہ پردے کا اہتمام کیا گیا. اہل بیت عصمت کی خواتین کو میرے مولا نے جمع فرمایا اور پھر کہا اے دیبل اب تم اشعار کہو. سب نے مل کر گریہ کیا اور اس موقع پر میرے مولا نے دیبل کے ذریعے سے ایک پیغام ہم تک پہنچایا. اے دیبل، جب تک زندہ رہو ہماری مدح سرائی کرتے رہو، ہماری مدد کرتے رہو اور دیکھو ہماری مدد کرنے میں کوتاہی نہ کرنا. تو عزیزوں، ان مجلسوں کو برپا کر کے جو فضیلت میں اور آپ پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب مددگار امام وقت قرار پا رہے ہیں. اللہ صلی علی. کتنا بڑا شرف ہے. ہم سب کے سب مددگار، مدد کرنے والے زمانے کے امام کی نسبت سے. یہ ہے فضیلت مجلس. ہدف مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس انسان کو کس مقام پر دیکھنا چاہتی ہے؟ کون سی ایسی بلندی ہے کہ جس پر یہ مجلس ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتی ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اب مجھے معاف کیجیے گا، نہ میرے ہاتھوں میں گھڑی ہے اور نہ ہی میرے ارد گرد میں کہیں گھڑی دیکھ پا رہا ہوں، تو لہذا آپ میرا جب تک ساتھ دیں گے اس وقت تک میں آپ سے محو گفتگو رہوں گا. جب آپ کے چہرے مجھے بتا دیں گے کہ ٹائم از اوور تو میں بھی اپنی تقریر ختم کر دوں گا. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزو، اس روایت کو بہت توجہ سے سنیے گا، بہت پیغام ہے اس روایت میں. ہدف مجلس، تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں. ماہ محرم کے آغاز سے ہم مجلس سے برپا کر رہے ہیں، ربیع الاول کی ابتدا تک ہم مجلس سے برپا کریں گے. پورے سال بھی مختلف اوقات و زمانوں میں ہم اور آپ مجلس برپا کرتے ہیں. تو عزیزو، مجلس کا ہدف کیا ہے؟ یہ مجلس انسان کو کس مقام تک پہنچانا چاہتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ میں اس ہدف تک پہنچ پا رہا ہوں یا نہیں پہنچ پا رہا ہوں.
مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن، توجہ چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ گریہ کر رہی ہوگی، ہر آنکھ، اب یہ میرے الفاظ ہیں، پریشان ہوگی، مضطرب ہوگی، سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے شرف حاصل کیا ہے ہمارے جد کی مظلومیت پر آنسو بہانے کا، وہ آنکھ گریے کے عالم میں نہیں ہوگی۔ ایسا شخص خوشی و خرم مسرت کے عالم میں قیامت کے میدان میں آئے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی سکون و اطمینان سے۔ اب یہ مولا کے جملے ہیں، وہ تمام لوگ کہ جو حسین ابن علی کی مظلومیت پر گریہ کریں گے، کل کو قیامت کے روز سکون و اطمینان سے ہوں گے، ان کے چہرے پر بشاشت ہوگی، خوشی و مسرت کے آثار ہوں گے۔ دیگر لوگ قیامت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، ان تمام احباب کو رب کی جانب سے اطمینان دیا جائے گا، امن و امان میں ہوں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان جملات پہ غور کیجئے گا۔ دیگر فضا کے ساتھ، جزا کے ساتھ، ٹینشن، مصیبت میں ہوں گے، واقعاً اس مصیبت کو میں اور آپ احساس بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کوئی کم مرحلہ نہیں ہے، ہم اور آپ احساس نہیں کر سکتے انسان گرامی جب تک کہ انسان اس مرحلے میں داخل نہ ہو۔ بڑی تعداد پریشان ہے، یہ پریشان نہیں ہوں گے، بڑی تعداد حساب و کتاب کے مرحلے میں کھڑی ہے، یہ سارے کے سارے حساب و کتاب بھی نہیں دے رہے ہوں گے۔ پھر کہاں ہوں گے؟ تحت عرش الہی، کس کے ہمراہ؟ اپنے مولا و آقا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیگر افراد پریشانی میں، یہ پریشان نہیں ہے۔ دیگر افراد کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا ہے، اور یہ اپنے مولا و آقا کے ساتھ محض گفتگو ہے رحمت خدا کے سائے میں۔ کتنا مقام ہے، کتنی بلندی ہے۔ تو مولانا صاحب یہ روایت تو فضیلت بیان کر رہی ہے، ہدف نہیں بیان کر رہی۔ نہیں عزیزو، یہ روایت ہدف بیان کر رہی ہے۔ آگے کے مرحلے میں مولا فرماتے ہیں جنت سے پیغام آئے گا ان لوگوں کو، وی آر ویٹنگ فار یو، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تشریف لائیے۔ ہاں، آگے چل کے مولا فرماتے ہیں وہ جو جنت میں خادمین ہیں ان کی جانب سے اور حور العین کی جانب سے خصوصی پیغام دیا جائے گا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس پیغام کی توجہ چاہتا ہوں، اے حسینیوں، اے حسین کے چاہنے والوں، اس پیغام کی طرف یہ کان بھی نہیں دھریں گے اور کہیں گے ہمیں مجلس حسین میں جو سرور مل رہا ہے، مجلس حسین میں جو مزہ آ رہا ہے، یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم تمہاری طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، پاک و پاکیزہ جنت، لیکن اس کا وہ لیول کہ جس میں حور العین انسان کو حور و قصور اور جو ہے وہ محلات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کہیں گے نہیں ہمیں مجلس حسین پسند ہے۔ روایت کا آگے کا جملہ ہے اصلاً کان نہیں دھریں گے، بے رغبتی کا اظہار کریں گے، لما یرون فی مجلسہ، اس شے کی وجہ سے جو حسین کی مجلس میں پا رہے ہوں گے، اور اس شے کا نام ہے سرور، اس شے کا نام ہے کرامت، اس شے کا نام ہے شرافت۔ تو عزیزو، روایت کا یہ انتہا بیان کر رہا ہے مجلس حسین۔ توجہ چاہتا ہوں، بس یہیں سے میں اپنے موضوع سے متصل ہوا چاہ رہا ہوں۔ مجلس حسین انسان کو وہ سرور، وہ شرف، وہ کرامت، وہ عزت، اللہ کی بندگی کا وہ مزہ چکھا دیتی ہے کہ اس کے بعد انسان اس کا جنت کی ابتدائی اور سطحی چیزوں سے معاملہ نہیں کرتا ہے، چبر اسد کی اس دنیا کی پس چیزوں سے معاملہ کرے گا، چبر اسد کے اس دنیا کی پس چیزوں سے معاملہ کرے گا۔ خب کیا پیغام ہے؟ مجلس انسان کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے، اتنا بلند کرتی ہے کہ انسان جنت، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو، حور و قصور کی دعوت کو فراموش کر دے گا، ٹھکرا دے گا، نہیں ہم ادھر ہی بیٹھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے شوق میں اور اضافہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ امام کی جانب سے اجازت ملے گی۔ اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، اور آخر میں وہ پھر جنت میں جو پروردگار متعال نے ان کے لیے مقام رکھا ہے اس تک جا پہنچیں گے۔ مجلس حسین، توجہ چاہتا ہوں، بس میں اپنے موضوع سے متصل ہوا۔ مجلس حسین انسان کو اتنی کرامت عطا کرتی ہے، اتنا شریف کر دیتی ہے، اتنا بلند کر دیتی ہے۔ اب تھوڑا سا